السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اپنے معزز بزرگان سے، جن کو اگر کنارے کسی ٹیک کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا قریب آ جائیں۔ اگر ٹیک کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ کو ٹیک کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں، تھوڑا قریب آ جائیں۔ مجلس کے آداب میں سے بہتر ہے کہ آدمی قریب ہو کر کے سنیں۔ یہ علمی مجلس ہے، بہت بڑا پروگرام نہیں ہے، علمی مجلس ہے۔ قریب رہیں گے انشاءاللہ جو ہے باتیں زیادہ جو ہے ہمارے دل میں اتریں گی۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں۔ درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم حاضرین، یہ مجلس آج جو قائم کی گئی ہے یہ ذکر کی مجلس ہے۔ ذکر سے مراد نصیحت، ذکر سے مراد قرآن کی باتیں، ذکر سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ سے متعلق باتیں۔ ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی بیٹھ جائے حلقہ بنا کر کے اور ہو کا نعرہ لگاتا رہے، یہ ذکر ہے میرے بھائیوں، اور اسی کا نام تذکیر ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، ذکر کرتے رہیے، یہ تذکیر لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ باتیں کچھ ایسی آئیں گی، ہو سکتا ہے آپ سنے ہوئے ہو، کیونکہ قرآن و حدیث کی باتیں بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ہم کو لگتا ہے یہ پوائنٹ نیا ہے، یہ باتیں نئی آئی ہیں، یہ باتیں ہم نے نہیں سنی تھی یا سنے ہوئے زمانہ ہو گیا تھا۔ یہ تذکیر ہے، اور اس سے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، ہمارا ایمان جاگتا ہے، ہمارے ایمان کو مزید روشنی ملتی ہے، ہمارا قلب منور ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر اللہ اس کے رسول کے تئیں محبت جاگتی ہے، اور دنیا کی جو رغبت دلوں میں گھسی ہوئی ہوتی ہے وہ ہیج پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے ذکر کی مجلسوں میں بیٹھا کیجیے، اللہ اس کے رسول کا کلام سنا کیجیے، ہمارے دل نرم ہوں گے، آخرت کی تیاری پر لگیں گے، اور دنیا میں اپنے آپ کو اتنا نہیں منہمک کریں گے جتنا ہم کر بیٹھے ہیں۔
آج ہماری تقریر کا عنوان ہے میرے بھائیوں، بہت لمبی تقریر نہیں ہے، مختصر تقریر انشاءاللہ ہوگی، چند پوائنٹ سے لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اتباع رسول ہی کیوں؟ تقریباً 12 پوائنٹس میرے پاس ہے، میں انشاءاللہ بالترتیب آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ آدھے گھنٹے کے اندر 40 منٹ کے اندر بات جو ہے ہماری ختم ہو جائے۔ ہم بہت سنتے ہیں اتباع رسول کا مطلب کیا ہے، اتباع رسول کے نمونے کیا ہیں، اتباع رسول کے فوائد کیا ہیں۔ آج ہمارا پوائنٹ ہے، تقریر ہے ہماری، اتباع رسول ہی کیوں۔ سوال موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ انسانوں کا خالق ہے، ہم یہ جانتے ہیں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ دو مکلف قوموں کا بھی خالق اللہ رب العزت ہے۔ وہ دو مکلف قومیں کون ہیں؟ جن اور انس۔ ان کے بارے میں سورہ ذاریات میں اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی خالص عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا ترجمہ، اس کا مفہوم سلف صالحین نے کیا بیان کیا ہے؟ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، تاکہ لوگ میری توحید پر رہیں۔ یہ انسانوں کی جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ یہ بات فطری طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز، جو شخص کسی کا خالق ہوتا ہے، کسی کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے، تو اس کے کام کی چیزیں، اس کی گائیڈنس، اس کی مرمت کی اور اس کی اصلاح کی ہدایات بھی وہی جاری کرتا ہے۔ ایک ٹاٹا کی گاڑی ہمارے سامنے آئی، 4 ویلر یا ٹرک، تو آئشر کمپنی اس کا مینول جاری نہیں کرے گا، کیسے استعمال کرنا ہے، کب فیول چینج کرنا ہے، کب ٹائر چینج کرنا ہے، کون سی خرابی آنے پر کیا کرنا ہے، کس طرح یہ صحیح رہے گی، کس خراب ہو جائے گی تو کس طرح آپ اس کو راہ راست پر لائیں گے۔ آپ ٹاٹا ہی کا مینول لیں گے، اسی کے مطابق چلیں گے۔ ایک چھوٹا سا موبائل ہم لوگ لیتے ہیں، چھوٹا سا موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک بک ہم کو ملتی ہے جو تقریباً ہماری زبان میں ہوتی ہے، انگریزی میں، ہماری لوکل زبانوں میں، ہندی میں، اردو میں، عربی میں، جو زبانیں لوگ جانتے ہیں ان کے اندر وہ بکلیٹ کمپنی ان کو دیتی ساتھ میں، تاکہ اس کے قواعد، اس کے استعمالات سیکھیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے، ان کو برپا کیا ہے، ان کو کس طرح چلنا ہے، کس کے راستے پر چلنا ہے، کس کی ہدایات کو فالو کرنا ہے، یہ میرے رب نے بیان کر دیا ہے۔ کس طرح بیان کیا؟ رسولوں کو بھیج کر کے۔ جب جب انسانیت میں بگاڑ آیا، جب جب انسان اور جن اپنے مقصد تخلیق سے ناآشنا ہوئے، ہٹے، رب کریم نے رسول بھیجے۔ اللہ رب العزت نے ساری قوموں کی طرف رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ کیا پیغام دے کر کے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ خالص اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، جب اللہ کی مخلوق ہے تو اس کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ کی ہدایات ہی کافی ہوں گی۔ رب ہی بتائے گا تجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح نہیں رہنا ہے، کن کو فالو کرنا ہے، کن کو نہیں فالو کرنا ہے، یہ میرا رب بتائے گا۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پہلا پوائنٹ اتباع رسول ہی کیوں، ہمارا پہلا پوائنٹ ہے کہ رسول کی ذات ہی انسانیت کے لیے قدوہ اور اسوہ ہے۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا،
رسول ہی کی اتباع اس لیے ہوتی ہے. یہ ہم صرف اپنی بات نہیں کر رہے, صرف اپنے نبی آخر کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں. رسول کو جب بھی, نبی کو جب بھی رب نے انسانوں کی طرف بھیجا تو اس کو قدوہ بنا کر کے بھیجا, اس کو اسوہ اور کیا بولتے ہیں نمونہ بنا کر کے بھیجا. وہ ہمارے لیے, سارے انسانوں کے لیے وہ نمونہ تھا, وہ ایک آئیڈیل تھا, ایک مثال تھا. نبی کی اتباع اس لیے ہوتی ہے, رسول کی اتباع اس لیے ہوتی ہے کہ رب نے اس کو مشن پر لگایا ہے. مشن کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینا, لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنی, لوگوں کو سچی بات بتانی, لوگوں کو, بھٹکے ہوئے لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر کے رب کی بندگی تک لانا. یہ کام کون کرتا ہے؟ نبی اور رسول. رسولوں کی ذات, رسولوں کی کیٹیگری, رسولوں کا جو گروپ ہے ایک, جس کو ہم بولتے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں. میرے بھائیوں, ہمارے عقیدے کے مطابق وہ افضل البشر لوگ ہیں. انسانوں کا سب سے کریم طبقہ جو ہے وہ رسولوں کا طبقہ ہے, نبیوں کا طبقہ ہے. اللہ رب العزت نے ان کو اس لیے بھیجا. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. اطاعت رسول اس لیے ہم کرتے ہیں کہ رسول جو ہے رب کی طرف سے گزیٹڈ ہے کہ اسی کی اتباع کی جائے گی, اس کے سوا کسی کی اتباع نہیں ہوگی. گزیٹڈ پرسن, اسی کی اتباع کرنی ہے ہم کو. اللہ نے یہ مقصد بیان کیا انبیاء کی بعثت کا, رسولوں کے مبعوث کیا جانے کا. ان کی بعثت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تقدیس میں, تعظیم میں چومتے رہے, اپنے انگوٹھے چومتے رہے, ان کا نام آئے تو آنکھوں سے لگاتے رہے اور ضرورت پڑے تو ان کو حاضر و ناظر سمجھتے رہے. اس لیے نہیں, اطاعت کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. جب یہ منافقین, جب یہ کافرین اپنے شرک اور نفاق کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کر لیں اور آپ کے پاس آئیں, فاستغفروا اللہ, اور وہ اللہ سے استغفار طلب کر لیں, واستغفر لهم الرسول, اور رسول ان کے لیے استغفار کر دیں, لوجدوا اللہ توابا رحیما, تو اللہ کو کیا پائیں گے کہ اللہ توبہ کو قبول بھی کرتا ہے اور بندوں پر رحم بھی کرتا ہے. ایک پوائنٹ ہم نے جانا کہ رسول کی اتباع ہم کیوں کرتے ہیں. رسول گزیٹڈ پرسن ہے, اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے, اسی لیے اسے مبعوث کیا گیا ہے, اسی لیے اسے رسول اور نبی بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں. دوسری بات, نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. قرآن میں کہیں بھی آپ نہیں پائیں گے کہ کسی ایک عام آدمی کی, کسی عالم کی, کسی مولوی کی, کسی فقیہ کی, کسی محدث کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ مجاز آدمی نہیں ہے اس کا. رب نے رسول ہی کو یہ حیثیت دی ہے, اگر اس کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. کیوں ایسا کہا ہے؟ کیونکہ رسول شارع ضرور ہے, شریعت ضرور بیان کرتا ہے, لیکن اپنے من سے کوئی شریعت کی بات نہیں کرتا ہے. جبکہ ہم عام انسان گرچہ شریعت کا علم رکھتے ہیں, کبھی کبھی کچھ باتیں اپنے من سے نکل جاتی ہیں, اپنے دماغ سے نکل جاتی ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں شاید یہ بہتر ہوگا, شاید اس کا یہ جواب ہوگا, ہم بول جاتے ہیں. لیکن رسول اپنی رسالت کے فریضے میں اتنی ہمت نہیں کرتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر دے. اللہ نے سورہ نجم میں کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی
اپنے من سے نہیں بولتا ہے. جو باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ وحی ہوتی ہیں، اللہ کا پیغام ہوتا ہے. نبی جو بھی اپنی قوم کو ہدایت دے رہے ہیں، جو بھی باتیں بتا رہے ہیں، جس چیز کا حکم دے رہے ہیں، جس چیز سے روک رہے ہیں، جس چیز کی تفسیر کر رہے ہیں، وہ سب کے سب کس کی طرف سے ہوتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے معاملات آئے، آپ نے فوری جواب نہیں دیا جب تک اس کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوگی. اگر آپ نے کبھی یہ کہہ دیا کہ میں کل اس کا جواب دوں گا، آپ کو روک دیا گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کہ میں کل جواب دوں گا. آپ انشاءاللہ کل جواب دوں گا. دوسری بات ہم نے کیا جانی کہ نبی کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. معمولی چیز نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی، نبی کی حدیث پر عمل کریں گے تو یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم اگر ہم مان رہے ہیں وہ بھی اللہ کی اطاعت، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں عطا کی گئی ہیں میرے بھائیوں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کتاب کی تعلیم دیتے تھے قرآن کی، اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے جو سنت ہے اور جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جو حقیقت میں قرآن کا تفصیلی بیان ہے. قرآن کا تفصیلی بیان ہے. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تحقیق کہ وہ اللہ کی اس نے اطاعت کی، اور جو پیٹھ پھیر کر چلے جاتا ہے، جو منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت سے، اللہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا. تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر نگرانی بنایا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے. تیسری چیز رسول ہی کی اتباع کیوں؟ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اللہ کی محبت کا اظہار اتباع رسول میں. ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی خالص عبادت میں لگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب رہنا چاہتے ہیں. اس محبت کا اظہار اطاعت رسول سے ہوتا ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ رسول کی مخالفت کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت مضمر ہے، پوشیدہ میرے بھائیو. نبی کی محبت اس لیے ہم کرتے ہیں، نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں، نبی کی اتباع اس لیے کرتے ہیں کہ رب کریم کے نزدیک ہم محبوب بن جائیں. اور رب کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک بندہ اپنے نبی کی اتباع نہیں کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، رزلٹ کیا آئے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع میری کر رہے ہو اس لیے کہ میں اللہ کا گزیٹڈ رسول ہوں، نبی ہوں. اللہ تم سے محبت کرے گا کہ میرے رسول کو فالو کر رہا ہے، میرے رسول کی اتباع کر رہا ہے. اور فائدہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. یہ اتباع رسول کا فائدہ ہے میرے بھائی. آدمی دنیا کے اندر نیک اعمال کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، سیئات کو درگزر کر دے اور ہمارا رفع درجات کر دے اللہ تعالیٰ.
ہمارے درجات کو اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ بلند کر دے. اتباع رسول سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہو رہی ہے اور ہمارے گناہ بھی کیا ہو رہے ہیں؟ مٹ رہے ہیں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ انتہائی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. چوتھا پوائنٹ ہمارے سامنے ہے، یہی اللہ کا حکم ہے. اللہ کے رسول کی اتباع کرنی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ نے حکم دیا ہے ایمان کو، اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، امر کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ. اور جب اللہ کا آرڈر ہوتا ہے تو واجب امر ہو جاتا ہے. اطاعت اللہ اطاعت الرسول دونوں ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب. اللہ کا حکم ہے. اسی سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر اطاعت رسول نہیں پایا گیا تو ہمارے اعمال بھلے ہم ان کو نیک سمجھ رہے ہوں، بھلے ہم ان کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ جنتی اعمال ہے، لیکن اعمال ضائع ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا عمل نبی کے نقش قدم پر نہیں، نبی کے طریقے پر نہیں، نبی کے بتائی ہوئی ہدایت پر ہم نہیں چل رہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے اسی آیت میں کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اپنے عملوں کو باطل مت کرو. گویا اطاعت رسول سے ہم ہٹیں گے، ہمارا عمل کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یہ آیت کریمہ یہ بھی بتلاتی ہے کہ عمل کے مقبول ہونے کے لیے اطاعت رسول شرط ہے. اطاعت رسول کیا ہے؟ شرط ہے. اطاعت رسول نہیں ہوگا عند اللہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی میں پانچواں پوائنٹ ہم نے ذکر کر دیا ہے کہ نبی کی اتباع نہ کرنے سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. سورہ محمد کی آیت نمبر جو ہے 33. چھٹا پوائنٹ ہے، نبی کی مخالفت کرنے والا صاحب ایمان ہے ہی نہیں. جو نبی کی اتباع نہیں کرتا ہے، نبی کی مخالفت کرتا ہے، وہ نبی کی مخالفت کرنے والا صاحب ایمان قرآن کے حساب سے نہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تیرے رب کی قسم وہ لوگ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اے نبی اپنے آپسی اختلافی معاملات کے اندر آپ کو اپنا حکم نہ مان لے. حکم کون ہوگا ہمارے درمیان؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حدیث ہے، آپ زندہ تھے تو آپ براہ راست، آپ زندہ نہیں ہے تو آپ کی حدیثیں ہمارے لیے حکم کا کام کریں گی. اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. پھر یہ لوگ آپ کے فیصلے سے اپنے سینے کے اندر تنگی محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور مکمل طور پر اپنے آپ کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ جو میرا رسول فیصلہ کرے گا ہمارے لیے تسلیم ہوگا. میرے بھائیوں، نبی کی مخالفت کرنے والا صاحب ایمان ہے ہی نہیں. اللہ نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. ایمان کے اللہ نے نفی کر دی. اگر نبی کی بات نہیں مان رہے، نبی کو فیصل نہیں مان رہے، تو ایسے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ صاحب ایمان نہیں ہے، ایمان سے نکل جا رہے ہیں. 7 نمبر پوائنٹ، انبیاء ہی معصوم ہے. میرے بھائی، عصمت کس کے لیے ہے؟ انبیاء کے لیے. اللہ رب العزت سے خطا کا تو امکان نہیں ہے. بشر میں خطا کا امکان کس سے نہیں ہے؟ شریعت کے دینے اور لینے میں انبیاء اور رسول سے. نبی متبع اس لیے ہے، نبی کی پیروی اس لیے کی جائے گی، نبی ہی کی پیروی اس لیے کی جائے گی کیونکہ انبیاء معصوم ہوا کرتے ہیں اور امت معصوم نہیں ہے. کوئی بھی ہو، نبی کیوں معصوم ہے؟ نبی سے اگر کوئی لغزش ہو گئی تو رب اس کو برداشت نہیں کرتا ہے.
رب کریم وحی کے ذریعے متنبع کر دیتا ہے، ٹوک دیتا ہے۔ اسی لیے غلطی پر باقی رہنے کا امکان ہی نہیں ہے کہ نبی غلطی پر باقی رہ جائے۔ رب کریم اس کو کبھی بھی غلطی پر باقی نہیں رکھے گا۔ یہ عصمت انبیاء ہے میرے بھائیوں۔ نبی معصوم ہے شریعت کے معاملے میں، جب انبیاء معصوم ہیں اور امت کے افراد معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی کا امکان ہے، تو بھلا بتائیے کہ نبی کی بات کو چھوڑ کر کے علماء کی باتوں کو اور امتیوں کی باتوں کو کیوں کر لیا جائے گا؟ اسی لیے ہمارے یہاں جو ہمارے ائمہ مقتدرین ہیں، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام احمد رحمہ اللہ ہو، ہر ایک سے یہ بات منقول ہے کہ جب کوئی صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ اذا صح الحدیث فہو مذہبی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر تم میرے قول کو حدیث رسول کے مخالف پاؤ تو میرے قول کو دیوار پر مار دو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کل شخص یقبل قوله او یرد سوا قول صاحب هذا القبر ويشير الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے ہر فرد امت کا اس لائق ہے کہ اس کی بات یا تو قبول کی جائے گی یا تو رد کر دی جائے گی۔ قبول کب کی جائے گی؟ جب کتاب و سنت کے اصلین کے مطابق ہوگی۔ کب رد کر دی جائے گی؟ جب کتاب و سنت سے معارض ہوگی، ٹکرا رہی ہوگی۔ الا قول صاحب هذا القبر ويشير الى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے تھے اس قبر والے کا قول کبھی رد نہیں کیا جائے گا، اور اشارہ کرتے تھے کس کی طرف؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے تھے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی جو بھی کہتا ہے وہ اپنے رب کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ حدیث رسول کو معمولی مت سمجھیے گا، اس کو ہلکے میں مت لیجئے گا، ارے یہ تو حدیث والے ہیں، یہ تو اہل الحدیث ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ڈھکا ہے۔ یہ رسول کی ترجمانیاں ہیں میرے بھائیوں، جو شریعت کی تفصیل کو بیان کرتی ہیں۔ ہلکے میں مت لینا، یہ رسول کا وہ قول ہے جو قول معصوم ہے، جس پر عمل کرنے والا کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ نبی کی اتباع ہم اس لیے کرتے ہیں کہ امت کا کوئی بھی فرد بشر معصوم نہیں ہے شریعت کے معاملے میں، جبکہ نبی معصوم ہے۔ جب ہم اس کی عصمت کے قائل ہیں تو اس لائق ہے کہ اسی کی اتباع کی جائے، کوئی قابل اتباع نہیں، اسی کی اقتداء کی جائے، کوئی قابل اقتداء نہیں۔ اسی طریقے سے آٹھواں سبب کہ اتباع رسول ہی کیوں؟ اتباع رسول ہی صراط مستقیم ہے میرے بھائیو۔ اب آپ کہیں گے اتباع رسول صراط مستقیم کیسے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب بیچ میں پہنچتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اعتراف کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا۔ کئی ترجمہ کیا جاتا ہے، صراط مستقیم پر چلا، ہمیں صراط مستقیم دکھا، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، جو بھی راستہ ہے ترجمہ ہے۔ راستہ کس کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تیرا کرم ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پروردگار مغضوب علیہم کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا جو بھٹک چکے۔ یہ ہے کون میرے بھائیوں؟
جس کے راستے کو ہر نماز کی ہر رکعت میں کم از کم 17 فرض رکعتوں میں ہم رب کے سامنے التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ نبی کے راستے والے میرے بھائیوں. کون ہے؟ نبی کے راستے والے، جن پر رب کا انعام ہوا ہے، جن کا حوالہ دیتے کہ پروردگار ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. اتباع رسول ہی صراط مستقیم ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے. اتباع رسول ہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. اسی لیے ہم اتباع رسول کرتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا. کس کی اطاعت کرے گا؟ رسول کی. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ ان لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کا حوالہ دیکھ کے ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم. کون ہے وہ لوگ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں. اللہ کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت، ان کا ساتھ، ان کے ساتھ جنت میں ہو جانا کتنا بہترین ساتھ ہوگا میرے بھائیوں. اطاعت رسول ہم نے کہا صراط مستقیم ہے، اتباع رسول صراط مستقیم ہے. اسی پر ہمیں گامزن رہنا چاہیے، اسی کی تلاش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اطاعت رسول کے بغیر یہ راستہ ملنا ممکن نہیں. 9واں پوائنٹ، اتباع رسول ہی جنت کا راستہ ہے. ایک مومن کی زندگی میں اس کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اگر ایمان ہے، سوچتا ہے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، رب کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے درجات کو بلند کر دے، آخرت میں ہمارے ساتھ بہترین معاملہ کرے، جہنم کی آگ سے بچا لے، جنت میں ڈال دے. اور یہی ہمیں سوچنا چاہیے. یہ دنیا دارالعمل ہے. قرآن نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں ڈال دیا گیا، وہی کامیاب ہے. ورنہ ہماری کوٹھی، ہمارے بنگلے، ہماری کمائی، ہمارے پیسے، ہماری گاڑیاں، ہماری پراپرٹیاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، اللہ ہے کہ ان میں جس کو بھی ہم نے رب کی مرضی میں لگا دیا ہوگا وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے، ورنہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. کام کیا آئے گا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں ڈال دیا گیا. رب کریم کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اتباع رسول حقیقی کامیابی کا راستہ دیتی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ، اللہ رب العزت کی خشیت رکھے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے. سورہ نور کی آیت نمبر 52 ہے. اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت میں حصول جنت ہے میرے بھائیوں. تبھی جا کر کے کامیابی ہم کو ملے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی جو اس پوائنٹ پر فٹ آتی ہے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ کس کی مت ماری گئی ہے؟ کس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا.
گویا اطاعت رسول جنت میں دخول کا موجب ہے۔ آگے 10واں پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، اتباع ہی اختلاف کا حل ہے۔ آج ہمارے ہاں اگر ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اگر ہم ایک حدیث پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، رسول کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ قیامت تک میرے بھائیوں جس طرح قرآن مسائل کا حل ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی مسائل کا حل ہے۔ اور یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو اہل امر ہیں ان کی اطاعت کرو، تمہارے جو امراء ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ کب تک؟ اللہ کے رسول کی، اللہ کی اطاعت مسلم ہے بلا کسی نزاع کی، رسول کی اطاعت مسلم ہے بلا کسی اختلاف کے، ہمیشہ کرنی ہے آپ کو۔ لیکن امراء کی اطاعت کب ہوگی؟ جب تک اختلاف نہیں ہوگا، جب تک اختلاف نہیں ہوگا، جب تک ان دونوں کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے خارج نہیں ہوگی تب تک اطاعت کرنی۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت سے ہٹ کر کے، اللہ کے رسول کا واضح اعلان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کوئی بھی ہو، آپ کا عالم ہو، آپ کا امیر ہو، آپ کے قوم کا بادشاہ، کیا بولتے ہیں، سردار ہو، قبیلے کا سردار ہو، کوئی بھی ہو، اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس میں رب کی مخالفت ہے، رسول کی مخالفت ہے، قطعاً اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر ایسی صورت آتی ہے، اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کیا کرنا ہے؟ اب معاملے کو اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا دو، رسول کی طرف، اللہ کی طرف معاملہ پلٹے گا۔ رسول کی طرف کیسے پلٹے گا؟ رسول کی طرف، اللہ کی طرف پلٹے گا کتاب اللہ کے حکم سے۔ اللہ تو آئے گا نہیں، اس کی کتاب ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، اور رسول جب تک زندہ تھے معاملہ رسول کے حضور جاتا تھا، رسول نہیں ہے معاملہ ان کی سنتوں کی طرف پلٹے گا، دیکھا جائے گا اللہ کے رسول کس میں گائیڈنس کیا، ہدایت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان ہے تو اختلاف کی صورت میں اللہ اس کے رسول کی طرف اپنے معاملات کو لوٹاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اختلاف کا حل ہے میرے بھائیوں، اختلاف کا کیا یہ حل ہے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ افضل اور بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59۔ 11واں پوائنٹ، ہم نبی کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی اتباع ضروری کیوں ہے؟ نبی کے طریقے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، نبی کے طریقے پر چلنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، حجۃ الوداع میں آپ نے تقریر کی اور آپ نے کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما من بعدی کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میرا طریقہ، میری سنت۔ رسول کی اتباع اس لیے ہے کہ اس کو پکڑنے والا کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ آخری بات، ہم اس شخص کی اتباع کیوں نہ کریں، اس کی پیروی کیوں نہ کریں، اس کے نقش قدم پر کیوں نہ چلیں جس کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
جو اپنی ذات کے لیے نہیں جیا، اپنی امتیوں کے لیے جیا ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں رویا، اپنے امتیوں کے لیے رویا ہے، ان کے لیے بھوکا رہا ہے، ان کے لیے پیاسا رہا ہے، ان کی تڑپ اس کے دل میں رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ امت کا خیال دیکھیے، اگر میں اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالوں تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر وضو کے وقت کیا کر لیا کرے، وہ مسواک کر لیا کرے۔ امت کی مشقت کا اتنا خیال کہ اس کو اللہ کے رسول نے واجب نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، راوی حدیث کہتے ہیں کہ 1/3 رات یا قریب نصف رات نکل چکی تھی۔ عشاء کی نماز 1/3 رات چلی گئی تھی یا 1/2 رات چلی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا لوگ اونگ رہے ہیں، آپ نے کہا انہو لوقتہا، حقیقت میں عشاء کا یہی وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کا ڈر نہیں ہوتا۔ کتنا مہربان نبی میرے بھائیوں، کتنا مہربان نبی۔ اللہ کے نبی کو دعا میں آپشن دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی دعا کیجیے، آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لکل نبی دعوت مستجابہ دعا بہا لقومہ، ہر نبی کو اللہ نے آپشن دیا تھا، ایک دعا اپنی قوم کے لیے کیجئے اور وہ دعا آپ کی قوم کے حق میں کیا ہوگی، قابل قبول ہوگی۔ نبی کی شفقت دیکھیے امت پر، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعوت کو اللہ سے درخواست کر کے مؤخر کر دیا، پروردگار میری یہ دعا جو تو قبول کرے گا اس کو تو مؤخر کر کے رہنا، میں اس دعا کے ذریعے تیرے حضور اپنی امت کی کیا کروں گا، سفارش کروں گا۔ نبی اتنا مہربان میرے بھائیوں، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء علیہ السلام کی بھی جرأت اللہ سے سفارش کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کے مستحق ہوں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ کی تعریفات کریں گے، ایک لمبی چوڑی بحث ہے، سجدے سے سر اٹھے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر تو اٹھائے، کیا مانگ ہے مانگے پوری کی جائے گی، سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کیا جائے گا۔ یہ نبی کیا کہیں گے، امتی امتی۔ کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ جو نبی ہمارے اوپر ہمارے لیے جی رہا ہو، ہمارے لیے مہربان ہو، ہمارے لیے تڑپ رہا ہو، ہمارے راتوں کو رو رہا ہو، ہماری دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی ہماری فکر کر رہا ہو، اس دن اپنی امت کو نجات دلا دے؟ کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اس کے نقش قدم پر چلیں، اس کو حرز جان بنا لیں؟ کیوں نہیں میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم ایسے نبی کی اتباع ہی نہ کریں، اس کے نقش قدم پر مر مٹیں، اسی کے نقش قدم پر جئیں۔ ہماری تلاش ہو تو ہر اپنے عمل کے اندر نبی کے حدیث کی تلاش ہو، نبی کے نقش قدم کی تلاش ہو، اور ہم ترجمان بن جائیں اپنے نبی کی زندگی کے۔ اس لیے اتباع ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہمیں اپنے نبی کی اتباع میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، نبی کے نقش قدم پر رکھے، نبی کے ساتھ ہمارا حشر کرے، نبی کے ساتھ نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، نبی کی رفاقت جنت میں نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر قائم دائم رکھے، جب خاتمہ ایمان اسلام پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔